بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس اور سہیل اقبال بھٹی صاحب۔ لیکن آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان ہیں جناب مسرور خان صاحب، آپ چیئرمین ہیں اوگرا کے۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، سلام کے بعد حسب سابق حسب روایت دعا، اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی آئے، اور اللہ کرے یہاں سے غربت بھی ختم ہو جائے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ برلاس صاحب اور ناظرین، آج ہماری جو گفتگو کا محور ظاہر ہے، چیئرمین اوگرا آئے ہیں تو ہم آپ ان سے ہی بات زیادہ کریں گے، اور زیادہ تر گفتگو کا جو محور ہے وہ ایل این جی کے معاملات، ایل این جی کی مہنگائی کی وجوہات، حادثات کی وجوہات، حادثات کو روکنے کے طریقہ کار کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا جو ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں پچھلی دفعہ جو لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہاں سے راولپنڈی اور اسلام آباد سے افغانستان میں خاص طور پر آٹا کیسے جا رہا ہے، اور کون کون سے افسران ملوث ہیں، کون کون سے سرکاری محکمے ملوث ہیں، اور کون کون سی فلور ملیں ملوث ہیں، اور ایک ایک ٹرک کی کیا کیا قیمت وصول کی جاتی ہے، وہ بھی تفصیلی بات آپ کو بتائیں گے، اور کچھ سیاسی واقعات جو ہیں ان پہ بھی بات کی جائے گی۔ اور بڑھتے ہیں جناب مسرور خان صاحب کی طرف۔ سر، ایک ایل این جی کے خاص طور پہ ابھی دیکھ رہے ہیں، ایک تو عوامی مسئلہ یہ ہے کہ ان کا مسئلہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ان کی قیمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، ایل پی جی کی، ٹھیک ہے جی، ان کی روزانہ کی بنیاد پہ قیمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی مسائل ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اصلی ان کو سلنڈر بھرنے والے بھر کے دے رہے ہیں یا جعلی بھر کے دے رہے ہیں، ان کی بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو ان دونوں چیزوں کو کیسے آپ الیبوریٹ کریں گے؟ میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ یہ جو ایل پی جی کی انڈسٹری ہے، اس کے معاملات ہیں کیا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی وطن عزیز میں ہمارے پاس پہلے سگنیفیکنٹ کوانٹٹی میں نیچرل گیس تھی، جی، اور وہ 100 سے زیادہ کنویں جو ہمیں نیچرل گیس دے رہے تھے وہ پائپ لائن کے ذریعے پاکستان کے بیشتر حصوں میں جا رہی تھی، اور ہمارے معاملات جو تھے وہ ٹھیک جا رہے تھے۔ صحیح۔ جیسے جیسے ہمارا جی ڈی پی بڑھا اور جیسے جیسے ہماری ضروریات بڑھیں، انفارچونیٹلی جو ہماری نیچرل گیس تھی اس میں ڈپلیشن شروع ہو گئی، صحیح، یعنی کہ ایئر آن ایئر ہر سال تقریباً 9% کے قریب نیچرل گیس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تقریباً کوئی 3000 MMCFD گیس جو ہے وہ جو پاکستان کے اندر ہمارے کنویں ہیں وہاں سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور 1200 کے قریب جو ہے وہ ہمیں ایل این جی سے ملتی ہے۔ تو گویا ہمیں 4200 کے قریب جو نیچرل گیس مل جاتی ہے ری گیسیفیکیشن کے بعد ایل این جی والی بھی، وہ ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے۔ لیکن چیلنج یہ ہے کہ اگر ہمیں ہر قسم کی کنسٹرینٹس کو اگر ہم ہٹا دیں، انکنسٹرینڈ ڈیمانڈ کو دیکھیں، تو پاکستان کو تقریباً کوئی 5,500-6 ہزار MMCFD گیس چاہیے۔ صحیح۔ اب گویا شارٹ فال ہے، اب یہ شارٹ فال کیسے پورا ہو؟ صحیح۔ تو جو سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے وہ ایل پی جی کا ہے۔ صحیح۔ کیوں؟ پورٹیبل گیس ہے، پورٹیبل فیول ہے، آپ نے سلنڈر میں بھرا اور جہاں بھی لے کے جانا ہے، آپ نے پہاڑوں کے اندر، گاؤں میں، دیہاتوں میں، ہر جگہ وہ سلنڈر جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے۔ صحیح۔ تو اس وجہ سے پچھلے چند سالوں میں ایل پی جی کا جو استعمال ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ یوں سمجھیں کہ آج سے 5-6 سال پہلے ہم دن کا تقریباً 2500 ٹن ایل پی جی پاکستان میں استعمال کرتے تھے، صحیح۔ لیکن آج ہم 4500 کے قریب جو ہے وہ ایل پی جی استعمال کر رہے ہیں۔ اب جب اس تیزی کے ساتھ ایل پی جی کی کنزمپشن بڑھی ہے، صحیح۔ تو اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ رسک تھے وہ بھی بڑھ گئے۔ اب وہ جو سلنڈرز ہیں ان کی کوالٹی کے ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ویلڈنگ کا ایشو ہے، ان کی میٹل شیٹ کا ایشوز ہے، ان کے ویلو کا ایشوز ہیں۔ پھر وہ جو ایل پی جی ہے وہ باؤزر میں آتی ہے، صحیح۔ ٹھیک ہے، جو بارڈر ایریا سے آتی ہے وہ باؤزر سے، جو پورٹ سے آتی ہے وہ بھی باؤزر سے جاتی ہے۔ ان باؤزرز کے بھی جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ بھی ایک چیلنج ہے، اور یہ ایک مسعود صاحب اس کے ساتھ ہم یہ ضرور بتائیے گا، اس میں نو ڈاؤٹ کہ گیس شارٹیج ہے، اور ہر سال جو نیچرل گیس ہے اس کی پیداوار 9% کم ہو رہی ہے، 4-5 سالوں بعد بہت مشکل حالات ہوں گے۔ ایل پی جی کی جو پیداوار ہے اس تناسب سے تو شاید بڑھے گی نہیں لوکلی، لیکن امپورٹ بھی ہوتی ہے، ایران سے بھی آ رہی ہے۔ سب سے جو بڑا مسئلہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، غیر معیاری سلنڈر بنتے ہیں، ایل پی جی کی پرائسنگ، ایل پی جی کی کوالٹی اور اس کی جو انلیگل ڈیکینٹنگ ہے، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ غیر معیاری سلنڈر بنتے ہیں، گجرانوالے میں بھی تحاشا کارخانے بنے ہوئے ہیں۔ اوگرا کی انفورسمنٹ کا کیا لیول ہے؟ اب تک کیا آپ نے ایکشن کیے ہیں، اور لوگوں کو کیسے آپ نے اویئر کیا ہے کہ وہ جعلی اور جو لیگل سلنڈر ہے یا ایک غیر معیاری سلنڈر، اس میں کیسے وہ تمیز کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کیسے محفوظ بنا سکتے ہیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ
ایک دم چونکہ اس سیکٹر کے اندر گروتھ آ گئی ہے. ابھی اس وقت جو پاکستان کا انرجی مکس ہے اس میں 1.3% ہے LPG, صحیح ہے. اور ہمارا خیال ہے کہ اس کو 5% تک جانا چاہیے. گویا جس کو ہم 4,500 ٹن کہہ رہے ہیں یہ 20,000 ٹن سے بھی اوپر جائے گا. صحیح ہے. اب اس کی وجہ سے جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ جی کاٹیج انڈسٹری جو ہے وہ مشروم گروتھ ہو گئی ہے اس کے اندر. تو اوگرا کی انفورسمنٹ ٹیمیں جا رہی ہیں, وہ دیکھ رہی ہیں, لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر ابھی گیپ ہے, اس کے اندر کافی گیپ ہے جس کی وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں. اور پورے آپ دیکھیں کہ پچھلے دسمبر کے مہینے میں لسبیلا میں ایک LPG کا حادثہ ہوا, یہی جو ڈیکنٹیشن والی بات ہو رہی ہے, اور اس میں 12 لوگ جو تھے وہ اپنی جان ہاتھ دھو بیٹھے. تو یہ جو میں یہاں آپ لوگوں کے پاس میں آیا ہوں اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے گفتگو کروں, یہ اسی اویئرنیس کا ہی ایک سلسلہ ہے کہ ہم عوام کو بتائیں کہ دیکھیں یہ کوئی پانی کا سلنڈر نہیں ہے, یہ کوئی دودھ کا کنٹینر نہیں ہے, یہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے کہ جس میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے. درست ہو گئی. تو چاہے وہ دکاندار ہیں جو اس کو بیچ رہے ہیں, چاہے وہ لوگ ہیں صارفین ہیں جو خرید رہے ہیں, اور چاہے وہ لوگ ہیں جو اس کو کچن میں گھر میں استعمال کر رہے ہیں, صحیح, وہ سیفٹی کی اویئرنیس جو ہے اس میں کمی ہے جس کی وجہ سے یہ حادثات ہو رہے ہیں. مظہر برلاس صاحب آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ برلاس صاحب. اچھا, یہ آپ نے فرمایا منصور خان صاحب کہ نیچرل گیس ہماری 9% کم ہو رہی ہے, لیکن یہ فرما دیجئے کہ اس میں سے جو چوری ہوتی ہے اس چوری کا بھی کوئی سد باب ہے؟ میرے علم میں ہے کئی اراکین اسمبلی ہیں جو 90 کروڑ کی چوری انہوں نے گیس کر رکھی ہے, یا 96 کروڑ کی کر رکھی ہے. تو اس چوری کا بھی کوئی سد باب کرتے ہیں آپ یا جی ہاں, میں آپ کو یہ بتاؤں اور انتہائی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ SSGC اور SNGPL یہ وہ 2 ادارے ہیں جو کہ گیس کی ٹرانسمیشن میں, ڈسٹریبیوشن میں اور سیلز میں انوالو ہیں, اور جو ان کی UFG ہوتی ہے جس کو عام زبان میں چوری کہہ لیں یا انیفیشنسیز کہہ لیں, اس کے کتنا نمبر جو ہے وہ اوگرا الاؤ کرتی ہے اور کتنا الاؤ نہیں کرتی, یہ ایک ہمارا بڑا ہی اسٹرینجنٹ سسٹم ہے. اور میں آپ کو یہ بڑی اہم بات ہے جو بتا رہا ہوں کہ SNGPL کے اندر تقریباً پہلے 17% 16% تک جو گیس ہے وہ ان اکاؤنٹ فار ہوتی تھی, یعنی کہ 100 میں سے 16-17 جو ہے اس کی کوئی پیمنٹ نہیں آتی تھی, باقی کی آتی تھی. وہ نمبر گھٹ کے اب 8.5% ہو گیا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے, ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس کو ہم نے 6.1% تک لے کے جانا ہے. صحیح. SSGC میں چیلنج زیادہ ہے. 6% چوری ہوتی رہے. نہیں, دیکھیں کچھ تو انٹرنیشنل بینچ مارکس ہیں نا کہ ایک آپریشن اتنے کی گنجائش ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن کچھ کرپشن لیگل ہوتی ہے نا. نہیں, اس کو کرپشن نہیں کہیں گے, ٹیکنیکل لاس ہے, آپریشن لاس ہے. لیکن یہ تو وہ کامیابیاں ہیں جو اوگرا نے حاصل کی دونوں کمپنیز کے اسٹاف کے ساتھ مل کر. لیکن ابھی بھی چیلنجز ہے. کراچی میں ابھی بھی 7 لاکھ کے قریب یونٹس ایسے ہیں کہ جہاں پہ میٹر نہیں ہے. صحیح ہے. تو ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بلڈ اور بھی بہت سارے جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ہم انوالو کر رہے ہیں, انگیج کر رہے ہیں, لیکن اوگرا از آن ٹاپ آف اٹ. مسرور صاحب, آپ کا جو انفورسمنٹ آپ کی ٹیم ہے اور آپ کے ریسورسز ہیں میری نالج مطابق بہت لمیٹڈ ہیں. صرف ہم LPG کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, میرے نالج میں ہے کہ سندھ کے اندر بالخصوص اور ساؤتھ پنجاب کے اندر کچھ ایسے بڑے پلانٹ لگے ہوئے ہیں جہاں پہ بڑے باؤزر آتے ہیں انلیگلی, انرجسٹرڈ باؤزر ہیں, انلیگلی ان میں گیس کی کوالٹی کو چینج کیا جاتا ہے, سبسٹ گیس اس میں دوبارہ ریفل کی جاتی ہے. اور سندھ کے اندر 1-2 ایسے پلانٹس کے اندر بہت خوفناک قسم کی آشفتگی ہوئی اور ہلاکتیں بھی ہوئی. تو یہ پورے ملک کے اندر بہت خوفناک سیٹ اپ ہے. کیا اوگرا کی ٹیم اپنے وسائل سے صرف آپ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں, اور صوبائی حکومتوں کا, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا اس کے اندر کیا رول ہے, اور آپ ان کی تعاون یا ان کا مدد حاصل کرنے کے لیے کیا آپ ایفرٹس کرتے ہیں؟ چونکہ اس کے بغیر میرا نہیں خیال کہ جتنا بڑا یہ نیٹ ورک ہے اس کو آپ ایفیکٹولی آپ مانیٹر یا اس کو کنٹرول کر سکیں. دیکھیں جی, ایک تو وہ ہماری انفورسمنٹ ٹیم ہے جو کہ اوگرا کے بینر تلے تمام فیلڈز میں جاتی ہے اور چیک کرتی ہے. پھر ہم کولیبریشن ہے ہمارا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور پروونسز کے چیف سیکرٹریز کے ساتھ. اس کے علاوہ 13 کے قریب تھرڈ پارٹی انسپیکشن کمپنیز ہیں جو کہ اوگرا کے ساتھ کام کرتی ہیں اور ہمارے بہاف پہ جاتی ہیں. یہ تو ساری پازیٹیو باتیں. اب چیلنج کیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جی مکسنگ ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. سانگی میں ایک حادثہ ہوا تقریباً کوئی 5 ماہ قبل کی بات ہے, اور وہاں پر ایک روڈ سائڈ پہ کھڑا کر کے LPG کے باؤزر میں CO2 مکس کی جا رہی تھی, اور وہاں پہ حادثہ ہوا اور 3 لوگ جو تھے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو پے. اور اس کے بعد جو بھی ہماری لرننگز تھی وہ ساری کی ساری ہم نے انتظامیہ کے ساتھ, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو ہے شیئر کی.
میں اس فورم کے ذریعے ان تمام دوستوں کو، ساتھیوں کو، اور وہ لوگ جو کہ CO2 کی مینوفیکچرنگ میں شامل ہیں، ان سے صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جی، آپ کو جو سرکار نے لائسنس دیا تھا CO2 بنانے کا، وہ تو اس لیے دیا تھا کہ آپ نے وہ گیس جو ہے وہ بیوریج انڈسٹری، یہ کوک، پیپسی ٹائپ چیزوں کے اندر آپ نے بیچنی ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میری ایک درخواست ہے ان تمام انڈسٹریلسٹ دوستوں سے کہ خدا را یہ کام نہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے ہم اکیلے تو نہیں کر سکتے نا. ہمیں جو ریسورسز ہیں اور جو سورسز ہیں وہاں پہ جا کے بھی ان کو سمجھانا پڑ رہا ہے، اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ انسانی جانوں کے لیے نقصان ہے. اچھا، LPG کے حوالے سے تو خیر بڑی تفصیلی بات ہوگی. یہ گھروں میں بھی جو گیس سپلائی ہوتی ہے اس میں بھی بہت سارے حادثات دیکھنے میں آ رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے، میں وہ لفظ دوبارہ استعمال کروں گا، ایک تو اویئرنیس، کہ آپ دیکھیں یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہم پورے پاکستان کو بتا رہے ہیں کہ جی جو بھی اپلائنسز آپ کے گھر میں، چاہے وہ چولہا ہے، چاہے وہ اسپیس ہیٹنگ کی ہے یا گیزر ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ یہ دیکھیں اس کے ویلو صحیح ہیں، کوئی لیک تو نہیں ہو رہا. رات کو سونے سے پہلے آپ نے نوب کو بند کیا ہے یا نہیں کیا. اگر ایک گیزر جو ہے، اگر وہ پانی کے جس کے جسم باڈی میں سے باہر آ رہا ہے، تو وہ تو ایک ویزیبل سا سائن ہے نا، اس کے لیے کسی سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے. صحیح. پھر جب آپ کوئی نئی چیز خریدتے ہیں، کوئی نیا اکوپمنٹ خریدتے ہیں، تو جو اس کو انسٹال کر رہا ہے وہ کوئی پڑھا لکھا نہیں تو کم از کم ٹرین ٹیکنیشین تو ہے. ایسا تو نہیں کہ اس نے چوڑیاں ہی صحیح ٹائٹ نہیں کی. صحیح. تو یہ جو گھروں کے اندر حادثات ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری معزز خواتین جو چولہوں کے قریب ہوتی ہیں، ان سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ وہ یہ جو سنتھیٹک مٹیریل کے کپڑے ہیں وہ نہ پہنیں، پیور کاٹن کے پہنیں. خدا نخواستہ اگر کوئی شعلہ نکلتا ہے تو یہ بھی ایک اس میں ڈیٹرنس ہوتی ہے. اور اگر اس میں تھوڑی لوڈ شیڈنگ ایڈ کر دی جائے؟ دیکھیں، لوڈ شیڈنگ کا تو معاملہ یہ ہے کہ اب ہمیں، کیونکہ اس کی وجہ سے آج میں اپنے گھر میں خود بال بچا ہوں، اس لیے یہ مجھے یاد آ گیا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ رات کو سوئے ہیں اور آپ کا جو نوب ہے وہ کھلی رہ گئی ہے، اور رات کے بعد یا صبح فجر کے وقت گیس آئی ہے، تو اب تو میرے خیال میں کمرے کے اندر سیچوریشن. میں دن دہاڑے کی بات کر رہا ہوں، یہ دوپہر سارا دن وہ چیز چلتی رہی اور اچانک پتہ نہیں کب بند ہوئی، اور جب دوبارہ آئی تو پتہ نہیں وہ سارا گھر گیس سے بھرا ہوا ہے. تو اچھا، یہ ایک اور بات بھی آپ سے پوچھنی ہے. بڑے جہاندیدہ لوگ تھے کسی زمانے میں، ہم سارے تقریباً، خاص طور پر برلاس صاحب اور میں تو بوڑھے ہو گئے. اب سہیل بھٹی صاحب بھی ماشاءاللہ نوجوان ہیں، ان کو ہم ابھی بوڑھا نہیں کہتے اس کام میں. مشرف کے دور میں ہمیں بلا کے بڑے دانشور ہمیں سکھایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے سلائیڈز کے ساتھ کہ ہم ملک کو پاک کر رہے ہیں، اور یہ ڈیزل کے گند سے اور پیٹرول کی مصیبت سے اور گاڑیوں کو CNG پہ شفٹ کر رہے ہیں. تو وہ کون سے جہاں دانشور تھے، وہ کدھر غائب ہو گئے کہ آج ہم رو رہے ہیں گیس کی قلت کا؟ دیکھیں، 1999 میں جب یہ CNG کی پالیسی بنائی گئی تو اس وقت ہمارے وطن عزیز میں گیس ایک بڑی کوانٹٹی میں موجود تھی، اور جو اس کی کنزمپشن تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی. تو وہ جو بھی لوگ تھے جنہوں نے 1999 میں یہ کہا کہ کیوں نہ اس گیس کو کمپریس کر کے آٹوموٹیو سیکٹر کے اندر استعمال کیا جائے کاروں کے لیے، وہ اس وقت کے لحاظ سے ایک صحیح فیصلہ تھا. اس وقت کے لحاظ سے ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. لوگ تو 100 سال آگے کے فیصلہ سوچتے ہیں. دیکھیں، ہم بھی تو 100 سال آگے تک ہماری نسلیں کیا کریں گی. تو ہم بھی تو 22 سال آگے آ گئے نا. تو وہ جو بھی بینیفٹ تھا اس وقت گیس کا وہ یقیناً حاصل کیا گیا. لیکن پھر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جی ہمارا جو نیٹ ورک تھا، جو لوگوں کی ضرورت تھی، وہ بڑھتی چلی گئی. اور جب وہ بڑھتی چلی گئی تو پھر اندازہ ہوا کہ شاید ہمارے پاس، اور جیسے میں نے آپ سے کہا ایئر آن ایئر 9% گیس بھی کم ہو رہی ہے. تو پھر یہ احساس ہوا کہ شاید ہمارے پاس اتنی گیس نہیں ہے جتنی ہم نے 1999 میں جو تھی وہ سوچی تھی. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے 20-22 سال جو بھی اس کو استعمال کیا وہ بھی ہمارے اس ملک کی اکانومی کے اندر ایک کنٹریبیوشن تھا. ان 20 سالوں میں ہم نے اتنا پیٹرول امپورٹ نہیں کیا جتنا ہمیں امپورٹ کرنا چاہیے تھا. صحیح. اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ واقعی اگر ایک CNG اسٹیشن ہے جس پہ 400-450 کیوبک میٹر کا کمپریسر لگا ہوا ہے، دن میں 500 گاڑیاں اس کے اوپر آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینے کے آخر میں جو اس کی گیس کی کنزمپشن ہوگی وہ 2000 ہیکٹر کیوبک میٹر ہوگی. یعنی کہ وہ گیس اگر ہم ایک CNG اسٹیشن کو بند کر دیں تو 2000 چھوٹے گھروں میں 3-3.5 مرلے کے مکانوں میں چلی جائے گی. لیکن یہ تو 2022 اور 2023 کا ڈیٹا ہے نا. تو یہ کہنا کہ ہم نے 1999 میں غلط فیصلہ کیا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. یہ خان صاحب آپ نے بجا فرمایا کہ اس وقت کے حساب سے وہ صحیح فیصلہ تھا، بالکل مان لیتے ہیں. لیکن کیا ان 22 سالوں میں ڈرلنگ نہیں ہوئی؟ ہمارے آپ نے خود ہی فرمایا کہ کنویں ہمارے خشک ہو رہے ہیں، تو ہم نے نئے کنویں تلاش نہیں کیے. کیا ہوا؟
دیکھیں یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے ایکسپلوریشن کا، ٹھیک ہے نا، اور ضروری نہیں کہ ہر وہ کنواں جو کھودا جائے اس میں سے مالیکیولز ہی نکل آئیں. تو یقیناً اٹیمپٹس جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. پچھلے دنوں بھی چھوٹی چھوٹی ہمارے پاس ڈسکوریز آئی ہیں، شاید آپ لوگوں نے سنی ہو، لیکن ہمیں کوئی میجر بریک تھرو نہیں ملا ایسا کہ جی ہم کہیں کہ اب ہمیں LNG امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اب ہمیں کوئی جو ہمارا 1500 سے 1600 MMCFD کا جو ڈیلٹا ہے وہ فل ہو جائے گا. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. تو آپ اس فورم سے کوئی قوم کو کوئی خصوصی پیغام دینا چاہیں تو یہ بھی لازمی بتا دیجیے گا کہ LPG کا فیوچر ہے، نیچرل گیس کم ہو رہی ہے، LPG کے ٹرمینلز کتنے ہیں پاکستان میں، اور فیوچر انرجی جو آؤٹ لک ہے اس میں LPG کا کیا رول ہے، اور اوگرا کیا پالیسی اس حوالے سے کیا پلاننگ کر رہا ہے کمنگ ڈیز کے لیے؟ دیکھیں LPG مختلف صورتوں سے آتی ہے، کوئی ایک اس کی سورس نہیں ہے. ایک تو جو ہماری ریفائنریز ہیں وہاں سے LPG آتی ہے، پھر جیسے کہ میں نے آپ سے کہا جو ہمارے کنویں ہیں وہاں سے LPG آتی ہے. اس کے علاوہ 3 ٹرمینل لوکیشنز ہیں جہاں پہ کہ امپورٹ ہوتی ہے اور ویسلز کے ذریعے آتی ہے. اس کے علاوہ بارڈر سے بھی آتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ وہ تمام چیزیں جن سے مل کے 4500 ٹن پر ڈے بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کا یہ سوال کہ ہمارے پاس پورٹ فیسلٹیز یا ٹرمینلز کتنے ہیں، تو 2 کراچی میں، ایک جو ہے وہ SSGC کا ہے اور دوسرا اینگرو کا ہے کہ جہاں پر LPG آتی ہے. تیسرا ایک چھوٹا ٹرمینل ہے القاسم کے نام سے جو کہ گوادر میں. اب اوگرا کیا چاہ رہی ہے یا اوگرا کا کیا پلان ہے، تو ہم انکریج کر رہے ہیں تمام انویسٹرز کو کہ جی وہ آئیں اور فردر اسٹوریجز بنائیں. ابھی ہمارے پاس تقریباً کوئی 13,000 ٹن کے قریب پورٹ کے اوپر LPG کی اسٹوریج ہے. تو ہم چاہیں گے کہ یہ کم از کم جو ہے یہ 25-30 ہزار ٹن ہو. تو ہم انویسٹرز کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو انکریج کر رہے ہیں. اچھا خان صاحب یہ فرمائیں، بڑی باتیں ہوئی یہاں حادثوں کی بھی. یہ جو کوئی حادثہ ہوتا ہے، بہت سے حادثے ہو رہے ہیں نا، تو 2-3 معصوم بچوں کی ماں جو ہے وہ اس میں چلی جاتی ہے، اس کا خون کس ہاتھ پہ تلاش کیا جائے، کس پہ؟ کیا وہ مکینک پہ تلاش کیا جائے، سلنڈر بنانے والے پہ، یا اوگرا پہ، یا کس پہ تلاش کرے؟ سپلائی کمپنیوں وہ بچوں کی ماں تو چلی گئی اس دنیا سے، وہ معصوم بچے جو بیچارے دھکے کھائیں گے سالہ سال، تو وہ خون کہاں تلاش کریں ہم؟ دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے وہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ جو حادثات ہیں یہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم عام طور پہ اس کے بارے میں سنتے بھی رہتے ہیں. تو جو بات میں نے پہلے عرض کی کہ یہ جو ابھی ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اور ہم اپنے ناظرین کے توسط سے ان کو بتا رہے ہیں کہ بھئی سونے سے پہلے آپ نے نوب بند کرنی ہے، سونے سے پہلے آپ نے جو ویلو ہے وہ بند کرنا ہے. جب کوئی سلنڈر آپ خریدنے جا رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ 3,000 روپے سستا ہے وہ آپ نہ خریدیں. یہی ہم بتا رہے ہیں نا یہاں پہ لوگوں کو کہ جی جو چیز 5,000 روپے کی ملتی ہے وہ آپ کو 2,000 روپے کی آپ لے کر آ رہے ہیں. یہ کام نہ کریں. جب سلنڈر آپ ریفل ہو رہا ہے آپ کا یا ریپلیس ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں اس پہ زنگ لگا ہوا ہے، اس کی جو ہے وہ ویلڈنگ جو ہے وہ کوئی کریک ہوئی ہے، رنگ جو ہے وہ اترا ہوا ہے. وہ جو سلنڈر لے کر آیا ہے آپ کے گھر پہ وہ اٹھا کے اگر پھینک رہا ہے تو آپ کو اس کو سمجھانا ہے کہ بھئی یہ کام مت کریں، اس سے اس کی ویلڈ جو ہے وہ ویک ہونے کا خطرہ ہے. تو یہ وہ باتیں جو ہم بتا رہے ہیں، اس سے ہم ان ماؤں کو اور ان لوگوں کو بچا سکتے ہیں کہ حادثات نہ ہوں. جناب مسرور خان صاحب، چیئرمین اوگرا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے آٹے کی سمگلنگ کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین ایک طرف لوگ لمبی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں آٹے کے لیے اور روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، اور روٹی مہنگی ہو رہی ہے اور روٹی ان کی پہنچ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، گندم ملنے کا نام نہیں لے رہی. لیکن دوسری طرف محکمہ فوڈ کے لوگ، بہت سارے لوگ مل ملا کے 8 افراد کا ایک ایسا نکسس ہم نے پکڑا ہے جی ٹی وی کے ریڈ زون کی ٹیم نے کہ جو اس پورے خاص طور پر پنڈی کے علاقے سے جنت کے لیے ان کے بنا ہوا یہ پورا علاقہ مال پانی کما رہا ہے اور دھڑلے کے ساتھ ٹرک کے ٹرک گزار رہا ہے. ہر ٹرک جو ہے یہاں سے راول پنڈی اور ٹیکسلا کی فلور ملوں نے مشترکہ طور پر ایک مینیجر رکھا ہوا ہے جو پولیس اور DFC سے ڈیل کرتا ہے اور پروٹوکول میں ٹرک گزرواتا ہے، اور اس کی بڑی ٹور ہے پوری سمگلروں کی دنیا میں کہ جناب یہ سارے معاملات کو مینج کرتا ہے، ہر محکمے میں جاتا ہے. وہ راجہ ہے، اس پورے علاقے کا راجہ بنا ہوا ہے اور ہمیں اس کا نام پورا پتہ ہے اور جو اس کے ساتھ ہیں ان کو بھی اس کا نام پتہ ہے. لیکن یہ بھی بتا دیں کہ پرمٹ میں جعلسازی کس طرح کی جاتی ہے.
ایک پرمٹ ایک دفعہ گاڑی گزارنے کے لیے ہوتا ہے, لیکن ایک پرمٹ کے اوپر یہاں 6 5 4 اس میں جعلسازی کر کے وہ گاڑیاں گزاری جاتی ہیں, وہ ٹرک گزارے جاتے ہیں. آٹے کے ٹرک کی قیمت جو ہے اس میں جو لی جاتی ہے لوگوں سے وہ 20,000 سے لے کر 5 لاکھ روپے تک اس کا ریٹ ہے مظہر برلا صاحب. اور گندم کی جو ہے وہ اس کی قیمت 10,000 سے لے کر 20,000 روپے تک ہے. گندم کے 10 ویلر ٹرک میں 660 سے 680 بوری لوڈ ہوتی ہے جس کا وزن 50 kg ہوتا ہے, اور آٹے کے 10 ویلر ٹرک میں 1500 سے 2,000 بیگ ہوتے ہیں جو 20 کلو 40 کلو اور 80 کلو کے ہوتے ہیں اور بڑے فائن کوالٹی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ ایک بڑے طریقے کے ساتھ یہ مسلسل ایک نیکسس ہے, اور اس میں افسر کون کون سے ملوث ہیں وہ میں ابھی آپ کو اور بتاتا ہوں. کوئی محکمہ تعلیم کے استاد بھی ادھر آئے ہوئے ہیں, وہ ساری استادیاں سکھا رہے ہیں. گزارش ہے علوی صاحب, یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ یہاں ہر آدمی کی قیمت ہے, ہر محکمے میں کرپشن ہے, اور مافیاز کے لوگ جو ہیں سب کو روند کر چلے جاتے ہیں. روندتے وہ اس طرح ہیں, یعنی یہ نہیں کہ کوئی روندنا, وہ یہ پیار محبت سے روندتے ہیں. جی 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 کہ جتنی کسی کی قیمت ہے اس کو دی اور آگے نکل گئے. صحیح ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت پہ تنقید کریں تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں ہم حکمرانوں پہ تنقید کیوں کرتے ہیں. صحیح ہے بھئی آخر یہ کسی نہ کسی کا قصور تو ہے. پھر آپ یہ جو آٹے والی ملیں ہیں, جی, کبھی ان کا آپ کوٹا سسٹم دیکھیں, یس, کبھی ان کو سبسڈائز ملتی گندم دیکھیں, سبسڈائز بجلی ملتی دیکھیں, سبسڈائز گیس ملتی دیکھیں. صحیح ہے. اور پھر ایسی ملیں بھی آپ کو نظر آئیں گی کہ جو بند پڑی ہیں, کوٹا ان کو مل رہا ہے اور گندم باہر وہ بیچ رہے ہیں. صحیح. اور اسی طرح کا کوئی نہ کوئی مینیجر لاہور میں کام کر رہا ہوگا, کوئی نہ کوئی مینیجر سرگودا میں کام کر رہا ہے, کوئی نہ کوئی مینیجر ملتان میں کام کر رہا ہے. ہر جگہ ایک نہ ایک راجہ محکمے نے پالا ہوا ہے. بالکل. اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے کتنے محکمے انوالو ہو گئے. جی جی. اور اتنے محکموں سے یہ کرپشن ہوتی ہوئی, مافیا کتنا طاقتور ہے. بالکل. کہ اتنے محکموں میں کرپشن کرتے کرتے اپنا کام کر دکھاتا ہے, اور یہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں. یہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اچھا, اور یہ اچھا گاڑی گزارنے کے بعد پھر طریقے کے ساتھ پھر اس کو اس میں سے کچھ چیزیں پھر واپس آتی ہیں جناب سہیل اقبال بھٹی صاحب, اس کو پھر ریفائن کر کے کیا جاتا ہے. اچھا, یہ جو پچھلی ایک رپورٹ آئی تھی بڑی شاندار, اس کے اوپر پھر ایک پروگرام کریں گے. جب عمران خان صاحب کے دور میں جو آٹے کا گندم کا کرائسس آیا تھا, اس میں بڑی شاندار باتیں ہیں وہ پڑھنے کے متعلق ہیں. اس وقت بھی مظہر برلا صاحب نے اور میں نے اس پہ بہت پروگرامز کیے تھے کہ ان لوگوں کے خلاف اگر کوئی کارروائی کی جاتی تو آج شاید یہ صورتحال جو ہے نا کچھ بہتر ہو جاتی. مثلا ایک بندے کا وہاں ذکر کیا گیا, اس کی انکوائری رپورٹ کے پیرا نمبر 44 میں 44 میں لکھا گیا کہ یہاں سلمان نامی ایک شخص ہے جو ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ ہے, اور وہ محکمہ تعلیم سے ڈیپوٹیشن پہ آیا ہوا ہے. وہ اس زمانے میں اس وقت لکھا گیا, وہ برلاس صاحب اور بھٹی صاحب, مزے کی بات ہے کہ اس ریکمنڈیشن کے باوجود وہ اتنا طاقتور آدمی ہے کہ وہ آج بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے, اور آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ریکمنڈیشن میں DGFIA تھا, آئی بی کے 19-20 کا افسر تھا, DG اینٹی کرپشن تھا, اور 2-3 اور لوگ تھے. انہوں نے بھی کہا کہ اس بندے کو ہٹا دیں, لیکن اب بھی وہ شخص اس نیکسس کا حصہ ہے. اسی طرح ایک سفیان آصف نامی ایک شخص ہے جناب, وہ راولپنڈی میں DFC ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہے, اور یہ بڑا نیک آدمی ہے, بڑا مشہور نیک آدمی ہے. یہ جب ملتان, سائیوال اور گجرات میں تعینات رہا, اور ملتان میں بھی یہ کرپشن کے الزامات میں رہا. مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر رمضان پیکج میں بھی فراڈ کے اور چوریوں کے اس کے اوپر الزامات لگے, اور اس کی یہ انکوائریاں بھگتتا رہا. اور یہ بھی پتہ, اس کے خلاف نیب نے ایک لیٹر بھی نکالا انکوائری. پھر گجرات کی پوسٹنگ کے دوران اس کو اینٹی کرپشن کے مقدمات بھگتنے پڑے. اس کے ساتھ اور بھی کوئی رانا ہے, کوئی ملک ہے, کوئی میاں ہے, کوئی ارشد ہے, کوئی جمیل ہے, کوئی سردار ہے, کوئی پتہ نہیں کون کون سے نیک لوگ ہیں. یہ جو سارے لوگوں کا ایک نیکسس ہے مبینہ طور پر, یہ گڑبڑ کر رہا ہے. بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کی طرف جاتے ہیں اور واپس آپ کی طرف آئیں گے اور آپ سے سوال کا جواب لیتے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بھٹی صاحب,
یہ ایک جو بتائی نا کہ یہ اس طرح مطلب جو لوگ مختلف مقدمات میں اب تک مطلوب رہے ہیں اور جن کی شہرت بھی ٹھیک نہیں، ان کو ادھر پنڈی میں لگا دیا گیا کیونکہ یہ بڑی اچھی جگہ ہے نا، یہاں سے افغانستان آٹا سمگل کرنے میں آسانی رہتی ہے اور مال پانی بھی ٹھیک بن جاتا ہے. لیکن دوسری طرف جو کوئی ایماندار آدمی لگا ہوا تھا، ہم نے دیکھا پچھلے سال میں نے تقابل کیا کہ کوئی 8 مہینے کا بندہ، شاید یعقوب نام کا ایک افسر جس نے اچھا کام کیا، اس کا بھی نام لے دینا چاہیے، وہ لگا رہا، اس نے کوئی 8 مہینے میں 350 FIR کاٹی بڑے بڑے لوگوں کے خلاف اور ملوں مالکان کے خلاف. آج کل جو یہ کوئی دکھاوے کا کام انہوں نے خاص طور پر شروع کیا ہمارے پچھلے پروگرام کے بعد، چھوٹے چھوٹے دکانداروں پہ چھاپے، چھوٹے چھوٹے ریڑھی والوں کو پکڑ لیا اور یہ کارروائی کر دی، کسی بڑے ٹرک والے کو، کسی سمگلر کو نہیں پکڑا. علوی صاحب، آپ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ تمام کرداروں کو بے نقاب کیا. معاملہ یہ ہے کہ جس رپورٹ کا آپ نے حوالہ دیا، FI کی اعلیٰ سطحی جو انکوائری کمیٹی قائم ہوئی تھی، عمران خان صاحب کا دور تھا، آپ کو یہ لازمی بتانا چاہیے تھا، بڑا اچھا انہوں نے انیشیٹو لیا. پیرالل ویٹ اور شوگر کا یہ اسکینڈل سامنے آیا تھا، اور یہ انکوائری رپورٹ وہ ویٹ کی ہے یا شوگر کی ہے، یہ کمپریہنسو ڈاکومنٹس ہے جو کہ 7-8 ماہ کی محنت کے بعد تیار ہوا تھا. ایک پوائنٹ کو انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا. جس محکمہ تعلیم کی آپ نے آفیسر کی نشاندہی کی، اس کی تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے حضور والا. بالکل صحیح. وہ ایک ہمارے وسیم اکرم پلس ہوا کرتے تھے، عثمان بزدار صاحب معروف زمانہ، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، ڈیرہ غازی خان. محکمہ تعلیم کے وہاں سے اسکول ٹیچر کو لایا گیا تھا، پہلے لاہور اور پھر اس اٹریکٹیو جگہ کے اوپر، بس اسی طرح کی موجیں لگی ہوئی. اور اس کے بعد اس رپورٹ میں 2 چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا، 2 ڈسٹرکٹ پاکستان کے، ایک ڈسٹرکٹ رحیم خان اور دوسرا پنڈی. 7 یہ گڑھ ہیں آپ کے آٹا اور گندم کی سمگلنگ میں پھر بھی بات کریں گے جی انشاءاللہ. ابھی بہت سارا ہمارے پاس مواد موجود ہے، اگلے کسی سیگمنٹ میں پھر بات کریں گے، لوگوں کو پھر بتائیں گے. لیکن مظہر برلا صاحب، تعلیم کی بات ہوئی، تعلیم سے لوگ محکمہ فوڈ میں آ گئے مال پانی بنانے کے لیے. تو یہاں لاہور ڈیفنس فیز 4 کے نجی اسکول میں نشے سے منع کرنے پر طالبہ پہ تشدد کیا گیا ہے، مار کے اس کو بیچاری کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کسی نے چھڑایا نہیں ہے اور FIR کروائی گئی ہے، کسی کو پکڑا نہیں گیا. اور اسی طرح کی ایک اور بھی ویڈیو زیر گردش ہے کہ جناب ایئرپورٹ پر کوئی تشدد کا واقعہ، وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرانا واقعہ ہے یا نیا ہے. بات یہ ہے کہ جس انداز میں اس فیملی کو مارا گیا یا یہ کیا گیا، تشدد کے واقعات کیوں بڑھ رہے ہیں اور تشدد کرنے والوں کو کیوں نہیں لوگ پکڑتے. گزارش یہ ہے، واقعہ پرانا ہو یا نیا ہو، جو قابل مذمت واقعہ ہے وہ قابل مذمت ہے، ایسے ہی ہے. دوسرا آ جائیے یہ تعلیمی ادارے کی طرف. میں تو علوی صاحب ان مہنگے تعلیمی اداروں کو ویسے خلاف ہوں کہ یہاں سوائے کرپشن کے، منشیات فروشی کے اور نشوں کے اور کوئی کام نہیں ہوتا. تعلیم ان اداروں سے بہت دور ہے، جتنے مہنگے ادارے ہیں. جی بالکل صحیح ہے جی. تعلیم جو ہے اور مہنگے ادارے جو ہیں، خاص طور پر وہاں تعلیم کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، تہذیب کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. صرف ان اداروں کے مالکان کو مال کمائی کی طرف جو ہے نہیں توجہ دینی چاہیے کہ کس طرح ہیلو بہانوں سے روزانہ والدین سے پیسے بٹورنے ہیں. اس پہ تھوڑا سا رحم کرنے کی ضرورت ہے. آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی، کل اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.